کرتی تھی. اور جرت اور بہادری، آج کل تو جرت ختم ہو گئی. آج کل ہم نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. چاہے شام کے اندر بچیاں کٹ مریں، یمن کے اندر جو کچھ ہوتا رہے، عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، برما کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، شام کی آپ حالت دیکھیں. فلسطین کا معاملہ تو ہمارے سامنے بھی چل رہا ہے، کرنٹ ایشو ہے، برننگ ایشو ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن شام میں جو حالت ہو رہی ہے، روسی فوجیں، مصری فوجیں وہاں پہ جو روزانہ بمباری کرتی ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا. اور مسلمان امت خاموش اس لیے ہے کیونکہ مسلمان امت کو سمجھایا یہ گیا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. جبکہ ایک بہت بڑی بات بیان کرنے لگا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا تھا، بیت المقدس کو فتح کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے. آج بھی مسجد اقصیٰ کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھر موجود ہے، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادیں رہتی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ فوج جس نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اس فوج کے اندر اکثریت جن جرنیلوں کی تھی، جن سپاہیوں کی تھی، جن فوجیوں کی تھی، وہ ان میں سے اکثر لوگ حضور غوث اعظم کے مرید تھے. یہ بات آج تک نہیں بتائی گئی، صرف یہ بتایا گیا کہ 11ویں شریف مناؤ، کھانا کھاؤ، بیان کرو اور پھر چلے جاؤ. کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے جرنیل حضور غوث اعظم کے مریدین تھے. آپ کے فیضان سے بیت المقدس فتح ہوا تھا. تو آج قادریوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صرف 11ویں شریف منانے پر اکتفا نہیں کریں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں.